یا حسین 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 یا حسین 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمقاصد الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب۔ قال حسین بن علی فکأن الدنیا لم تکن فکأن الآخرہ لم تزل۔ تعریف پروردگار عالم کے لیے درود و سلام ائمہ طاہرین پر باواز بلند صلوات۔ عزاداران مظلوم کربلا، خمسہ مجالس میں تمہیدی مجلس آپ کے کل گزار میں نے کی، اور کاروان حسینی جو 5 چیزوں پہ مشتمل ہے اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ بس پروردگار عالم اس فرش اعضاء حسین کے تقدسات کے زیر سایہ ہمیں اور آپ کو عمل کی منزل پہ گامزن فرمائے۔ کاروان حسینی سے ہمیں اور آپ کو جو سیکھنا ہے نصرت امام کے لیے، یعنی 313 تک یہ 72 کے مشن کو جو پہنچانا ہے، اس میں 5 چیزوں میں پہلی چیز میں نے کل بیان کیا علم، دوسرا فعبدو، علم یعنی معرفت حاصل کرنا، فعبدو عبادت کس طرح سے کرنا ہے، سارے نیکی میں سرعت کیسے کرنا ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو آج بیان کرنا ہے ہاجرو، ہجرت کرنا۔ رسول اللہ رحمۃ للعالمین شفیع مذنبین تشریف فرما ہے، اور ایک مرتبہ سوال کرتے من المسلم، مسلمان کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ بہت بہترین رسول اللہ نے جواب دیا۔ رسول اللہ نے کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر تکراری سوال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من المومن، مومن کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا مومن وہ ہے سامنے والا انسان اپنے جان اور مال کو اپنے مد مقابل مومن سے حفاظت محسوس کرے، یعنی اب سامنے والے انسان سے انسان اپنے جان اور مال کی حفاظت کا اطمینان حاصل کرے، تو وہ ہے مومن۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من المہاجر، مہاجر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں۔ بہت بہترین جواب رسول اللہ نے اپنی نایاب زبان کو حرکت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا مہاجر وہ ہے جو تاریکی سے نکل کے ظلمت کی طرف، شیطان سے نکل کر رحمان کی طرف، باطل سے نکل کر حق کی طرف، اور جو یزیدیت سے نکل کے میرے اور آپ تک جو پیغام پہنچا ہے، جو یزیدیت کے شکنجے سے نکل کے حسینیت کے دربار تک بادشاہ کون و مکان سردار وفا کے بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر وہ ایسا مہاجر بنتا ہے، یقین جانیے پھر وہ ضعیفی ہو، جوانی ہو، تنہائی ہو، تاریکی ہو، وہ لطف اور مزہ اور عشق ابو الاحرار کا ہوتا ہے کہ ہر حال میں انسان ایمان کی طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے۔ اور بہت زبردست مہاجر اور مسافر میں فرق کیا ہوتا ہے، بالخصوص بچیوں کے لیے بات کو آسان کرتے ہوئے، مسافر کیا ہے؟ ہم اور آپ گھر سے گئے پلٹ کے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے مسافر۔ کوئی بھی آپ کے گھر سے گیا، آپ وطن گئے گھومنے واپس آتے ہیں، آپ کہیں بھی گئے، آپ اپنے گھر واپس آتے، کسی کام سے گئے پلٹ کر آتے، اسے کہتے ہیں مسافر۔ لیکن مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ فار ایگزامپل ہم ایک ہی دن میں کئی بار ایمان آتا ہے اور جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایمان گھٹتا رہتا ہے، کبھی شیطان کا غلبہ زیادہ آتا ہے، کبھی رحمان کا غلبہ زیادہ آتا ہے۔ جو چیزیں کانوں میں پڑتی ہیں، جو ہماری
आंखें देखती हैं, जो लम्स करती हैं, उसी के असरात गालिब आते हैं। अब हिजरत का मतलब कभी कभी हम गुनाह करते हैं और तौबा करते हैं, हमने आज़ादारी में फर्श अज़ा पे कदम रखा, ज़िक्र हुसैन सुना, अब हम गलती नहीं करेंगे, ये हमने सोचा कि गलती नहीं करेंगे। अगर हम इसी पे बाकी रह गए, पलटे नहीं गुनाह की तरफ, तो इसका मतलब हम क्या हैं? मुहाजिर हैं। लेकिन हमने गलती की, तौबा की और फिर हम गुनाह करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, तो हम मुसाफिर हुए, यानी हम पलट रहे हैं गुनाह की तरफ। लेकिन अगर हम पलट नहीं रहे हैं, हुसैन का जिक्र हमें इतनी कुव्वत दे रहा है आलूदगी और कसाफत से बचने की, बिल्कुल इरादा मजबूत है हमारा हुसैनियों का, तो फिर हम मुहाजिर हो गए। इसलिए जनाब इब्राहीम के लिए परवरदिगार आलम कादिर मुतलक ने कितना बेहतरीन और नायाब जुमला इरशाद फरमाया, इब्राहीम मेरा मुहाजिर था। क्यों? क्योंकि जब नमरूद ने मिंजनीक के जरिए आग में डाल दिया, सब जानते हैं, तफसीली वाक़या है, सिर्फ मुख्तसर करते हुए, रोशनी डालते हुए, जब आग में मिंजनीक के जरिए डाल दिया गया, सारे मलाइका, सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन जैसा फरिश्ता आया, हर एक मदद को आया कि मैं आपकी मदद करूं, मैं आपकी मदद करूं। कितना बेहतरीन जवाब इब्राहीम खलील खुदा ने अपनी मुक़द्दस ज़बान से बयान किया। क्या कहा? मेरा मामला खुदा से है, मदद चाहिए लेकिन दूसरों से नहीं चाहिए, मखलूक़ात खुदा से नहीं चाहिए, कादिर मुतलक से चाहिए। मैं मुहाजिर हूँ, कभी पलटने वाला नहीं हूँ। और भी ज़्यादा लुत्फ़ और मज़ा आता है, हम करबलाई हैं, हमें हिजरत करनी है, मुहाजिर बनना है। बेहतरीन और ज़बरदस्त जो वाक़या मिलता है, बार बार आप सीरीज़ देखते हैं, चैनल विन के ज़रिए भी देखते हैं, आप यूट्यूब के ज़रिए भी देखते होंगे, जिसको कुरान ने कहा अहसनुल क़िसस, जिसके लिए परवरदिगार आलम कह रहा है मेरा नायाब बंदा, मेरा गौहर नायाब था यूसुफ। कैसे? का अबदन सबूरा। कितना बेहतरीन ये वाक़या है जिसे कुरान ने कहा अहसनुल क़िसस। इसमें हर चीज़ का तज़किरा है, गरीबी का भी है, अमीरी का भी है, बादशाहत का भी है, ग़ुलाम का भी है, कैदी का भी है, इश्क का भी है, जवानी का भी है, ज़ईफ़ी का भी है, बाप की शफ़क़त भी है, भाइयों की नफ़रत भी है। यानी सारी सिचुएशन को परवरदिगार आलम ने इस अहसनुल क़िसस में दिखाया और परवरदिगार कह रहा है कि मेरा नायाब बंदा यूसुफ है। क्यों? क्योंकि जैसे बादशाह के पास एक कोई गौहर नायाब होता है, वो उस पर फ़ख्र करता है, परवरदिगार आलम कह रहा है यूसुफ मेरा नायाब बंदा है। क्यों? यूसुफ मुहाजिर थे, मुसाफिर नहीं थे। हम ज़रा ज़रा सी मुश्किलात में पड़ते हैं, दूसरों को कुदरत वाला समझते हैं, अला कुल्ले शैइन कदीर की ज़ात को भूल जाते हैं। हम हुसैनी हैं, अटल वादा हमारा होना चाहिए, किसी भी काम में बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। जनाब यूसुफ को परवरदिगार आलम कह रहा है वो अबदन सबूरा था। मैंने हिकमत दी, कुरान की ताबीर दी। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी जिस भी सिचुएशन में आज़मा में इम्तिहानात में डाला, यूसुफ बिल्कुल मजबूती से सिर्फ खुदा की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार और मुनाजात करते रहे। चाहे मैंने उन्हें कुएं में डाला तो भी यूसुफ यूसुफ था खुदा के लिए, जब उनके भाइयों ने मारा पीटा तो भी यूसुफ यूसुफ ही था, जब अज़ीज़े मिस्र बन गया तब भी यूसुफ यूसुफ था। अल्लाह क्या कह रहा है? तुम बंदों से कोई तवक्को न रखो। यूसुफ इतने हसीन थे, 7 या 8 दिरहम और दीनार में बिक गए। बंदा क्या किसी को देगा? कोई क्या किसी को दे सकता है जिससे रब्बे किरदगार दे दे? पूरी कायनात की बादशाहत नहीं दे सकती। कहा यूसुफ को अजीज मिस्र बनाया गया तो भी यूसुफ यूसुफ था। जुलेखा ने इल्जाम लगाया, कैद खाने में डाल दिया गया, यूसुफ यूसुफ था। यहाँ तक कि वक्त आखिर जब मौत आने लगी तो क्या कहा? परवरदिगार आलम मुझे सालिहीन में मुल्हक फरमा। ऐसा मुहाजिर बनना है कि जिंदगी में कैसी भी मुसीबत आए, कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी मुश्किलात हो, हालात हाजिरा में कोविड-19 में पूरी दुनिया हिल गई लेकिन सवीनतुन निजात तैर रहा है। अक्ल हावी आ गई करबला पे, यजीद का वहम पस्त हो गया, पानी की तरह करबला दुनिया में छाता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हम इस कोविड-19 में पॉजिटिव सोच रखें, मुहाजिर बने,
کافر نہ بنے, حسن زن رکھیں اللہ سے, جیسے حسین ابن علی نے رکھا کہ کٹی ہوئی رگوں سے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی. یہ ہمارے لیے بیداری کا مقام ہے. تو ہاں کنیزان زہرا, ہم اور آپ مہاجر بنے, جو کاروان حسینی سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے. یہ چوتھا پوائنٹ. پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ ہم سوابقون السوابقون, کاروان حسینی سے جو پانچواں پوائنٹ ہے, ہم سوابقون السوابقون اولئک المقربون, بالکل آگے آگے آگے. کس طرح سے؟ 72 کے شہیدوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, ہر واقعہ ڈیپ میں ہمارے درمیان روشن نہیں ہے, کچھ تاریخیں ہم تک پہنچی بھی نہیں ہے, زیادہ تر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ہر ایک کو پتہ ہے, لیکن آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا 72 شہداء میں عابس ابن شبیب شاکری ایسا سابقون السابقون کی منزل پر ہے. کیسے تھے یہ شہداء کہ چراغ بجھا بھی دیا گیا, جانے کو تیار نہیں. حسین ابن علی اگر ہماری جانوں کو قربان کر دیا جائے, بار بار ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے, جلایا جائے, تو بھی ہم آپ کے اوپر 70 بار جان قربان کرنے کو, 1000 بار جان قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ سابقون السابقون, جن کا نام میں نے لکھ لیا عابس ابن شبیب شاکری. یہ بغیر ذرا کے لڑ رہے تھے, یہ بغیر ٹوپی کے جنگ کر رہے تھے. لوگوں نے کہا, اکثر مصائب میں ہر ایک کا تذکرہ نہیں ہوتا, لوگوں نے کہا کہ آپ بغیر ذرا کے لڑ رہے ہیں, بغیر ٹوپی کے لڑ رہے ہیں. کہا عشق حسین میں وہ لذت, وہ مزہ ہے کہ جب تیر لگ جاتی ہے تو لطف اور مزہ آتا ہے. یہ ہے ہجرت, یہ ہے سبقت, یہ ہے سرعت, یہ ہے عالمون کی منزل, یہ ہے معرفت کی منزل کہ کہہ رہے ہیں حسین کے عشق میں تیر میں بھی شہد سے زیادہ مٹھاس 72 محسوس کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سعید نامی شخص کس طرح سے سبقت حاصل کی 72 نے کہ تا قیام قیامت تک ان کا ذکر سابقون السابقون, اور کس طرح سے کہ سعید نامی ایک شخص جب مولا کا ناصر اور صحابی پہنچتا ہے, 97 ایئرس عمر ہے 72 کے شہداء میں سعید کی سب سے زیادہ سن رسیدہ, اور جب مولا کی بارگاہ میں کتنا بے چین کرتے ہیں یہ واقعات, یہ مصائب, یہ اوراق کربلا ہمیں بیدار کرتے ہیں. سعید جب پہنچتے ہیں سن رسیدگی میں, امام سے کہتے ہیں مولا میں ضعیف ہو گیا ہوں, میں کیسے جنگ پہ جاؤں, لیکن میں آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے عشق امام کی, یہ ہے معرفت, یہ ہے اطاعت. ایک مرتبہ 3 پٹیاں لے کے آتے ہیں سعید اور کہتے ہیں امام ایک پٹی میرے ہاتھ میں باندھ دی ہے کیونکہ ہاتھ میں راشا ہے, ہاتھ حرکت کرتا تھا, ہلتا تھا عمر کی وجہ سے, اور دوسری پٹی میں جب یہ جو آئی برو ہے ان کی بھاؤں ہیں وہ نیچے آ گئی تھی, دوسری پٹی یہاں باندھ دیجئے, اور تیسری پٹی جب میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں گا تو میرے پیر پہ باندھ دیجئے گا. ایک مرتبہ مولا نے کہا تم کیسے جنگ کرو گے؟ تو کہتے ہیں سعید نہیں مولا, میں آپ کے سامنے, آپ نماز پڑھیے گا, میں آپ کے سامنے تیر روکوں گا. اور جب مولا نماز پڑھنے لگے, اپنے اس ضعیف بدن پہ تیر کھا رہے ہیں اور انہیں مزہ اور لطف آ رہا ہے. آج ہم امام کے لیے ایک چھوٹی سی چیز قربان, ایک چھوٹی سی خواہش قربان نہیں کر پاتے. وہ کیا تھے کربلا کہ جو ان سے ہو رہا تھا 72 سے, ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے, ہمیں بیدار ہونا ہے. ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں جب جسم لاغر ہونے لگا, خون بہنے لگا, زخم سے بالکل تاب نہیں لائی جا رہی, لیکن کیا نصرت امام ہے, کہہ رہے ہیں پروردگار اتنی طاقت دے دے آخری سجدہ حسین کا ہو جائے. یہاں تک کہ آخری سجدہ ہوا, اس سے پہلے کہ سعید کا بدن زمین پہ گرتا, سید الشہداء دوڑ کے آتے ہیں اور سعید کے سر کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں. کیا جملہ ہے, سلام ہو کربلا کے 72 پہ. کیا کہا سعید نے, مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہوئے؟ مولا نے جواب دیا, سعید کیسی بات کرتے ہو, میں راضی, میری ماں راضی. تو بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کرتے ہیں, پروردگار عالم کاروان حسینی سے ہمیں بھی ان 5 خصوصیت اور کوالٹیز پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم بھی نصرت امام کے لیے بیدار ہوں, چاہے کسی بھی پوزیشن یا پوسٹ پہ ہوں. بس ہاں, عزاداران مظلوم کربلا سبقت کرنے والوں میں اگر ہمیں اور آپ کو
امام کے ناصرین کی سبیل لگانے کے لیے اپنا نام اس فہرست میں لکھوانا ہے تو سب سے پہلے اس فرش عزائے حسین پہ آ کر توفیقات کے لیے دعا کریں۔ جب آنکھوں میں اشک آئے مصائب میں، یوں ہی نہیں کہا گیا ایک آنسو جو حسین کے غم میں بہتا ہے پوری جہنم کی آگ کو وہ خاموش کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا گوہر نایاب ہے جس کی قیمت دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب برپا کرتا ہے، یہ کثافتوں کو دور کرتا ہے، ظالم کے سامنے آواز بلند کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایام ازاں میں جو مصائب ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں وہ قیامت کے مصائب ہیں۔ اہل حرم کو ہر آن ستایا گیا، ہر آن رلایا گیا۔ یہ وہ امام ہے، یہ وہ غریب امام ہے جس کو زمانے کے امام نے زیارت ناہیہ میں اس طرح سے یاد کیا، سلام میرا اس جد پہ جس کی رگوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا، جس کی ریش مبارک کو خون سے آلود کیا گیا، جس کی دائیں اور کی پسلیاں بائیں اور بائیں اور کی پسلیاں دائیں اور۔ ہاں زداران مظلوم کربلا، ہم کیوں نہ قرب سے روئیں، بے چینی سے روئیں، درد سے روئیں، جس کے سر کو کبھی تندور میں رکھا گیا، کبھی درخت سے لٹکایا گیا۔ 12 محرم کو ابن زیاد کا دربار ہے، یہ قیامت برپا ہوئی کہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، پیر کے پاس حسین کا سر ہے۔ ابن زیاد چھڑی سے سید الشہداء کے دندان مبارک کو اذیت دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑا تھا، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے ارے یہ وہ سر ہے جو رسول اللہ کی سینے کی زینت بنتا تھا، ارے یہ وہ زلفیں ہیں جسے رسول اللہ سنوارتے تھے، ارے یہ وہ زہرا کا لال ہے جسے زہرا نے چکیوں پیس پیس کے پالا، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آتا تھا، سر حسین کی بے حرمتی کرتے، زینب دیکھتی رہتی، بھیا کے سر کے ساتھ اتنی گستاخی کی جاتی۔ ایک مرتبہ یہی سر حسین راہب کی دیر پہ پہنچا، راہب نے چھت سے دیکھا ایک سر سے نور ساطع ہو رہا ہے، کچھ درہم و دینار دے کے سر لے کے آیا، حجرے میں رکھا، رومال کو خوشبو سے تر کیا، سر کو رکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا اے سر تو عام سر نہیں لگتا، تیرے ہونٹ خشک ہے، تیری آنکھوں میں حلقہ ہے، تیرے سر میں گرد و غبار ہے، ارے یہ بتا تو کون ہے، میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ سر حسین سے آواز آئی رحیم، انا فرزند زہرا، انا فرزند علی مرتضی، میں زہرا کا فرزند، میں علی کا جگر بار، جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔